کہ پہلے فیصلہ کریں کہ کیا آپ نے اب تحریک انصاف کو کچل کے رکھ دینا یا یہ کہنا ہے کہ یار مستقل یہ اس طرح حالت اضطراب میں ڈو اور ڈائی والی کیفیت میں نہیں رہا جا سکتا. بہرحال استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے، خوشحالی کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایک رولز آف گیم تو بنانے پڑیں گے نا، کہ صلح جوئی یہ وہ ادھر ادھر. اس کے لیے بانی تحریک خود بھی تو مینٹلی یار ایک حوالے سے دیکھا جائے، کیا اب ہمارے پاس کیا اس بات کا ثبوت ہے؟ کیا یہ جو انہوں نے بتائی ہوگی بات خان صاحب کو کہ جی میری دانش میں اتنے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے یہ کہا ہوگا ان کی اجازت کے بغیر بیرسٹر گوہر اتنے جوگر نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہے. ورکر بھی تو ہے نا، اس ورکر کے آپ ابھی ٹویٹس اور سوشل میڈیا ایکسپریشنز پڑھ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو نہیں ملنے دیا کیا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں جو ڈی ادھر پہنچے ہیں ڈالا جیل، گوہر صاحب بھی پہنچے ہیں، وہ ڈی چوک کیوں نہیں پہنچ یار؟ لیکن پھر میں تو دوسری بات کر رہا ہوں نا کہ ایک بندے کا اتنے سینئر لیول کا پولیٹیشین ہے، اس کا پبلک بیان آ جاتا ہے، ہفتے کے دن وہ کہتے ہیں، اتوار کو اخبارات میں چھپتا ہے، ہفتے کے دن ٹی وی چینلوں پہ ٹکروں کی صورت چل گیا ہے، تو آپ کال دا بلف. سر کس حکومت سے توقع کر رہے ہیں؟ طلال چودھری صاحب نے پتہ کیا کہا ہے؟ ظلم کی انتہا دیکھیں، بے حسی کی انتہا دیکھیں. طلال چودھری صاحب ٹی وی شو میں بیٹھ کے کہتے ہیں، کس کے شو میں بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈی چوک تھا نا، اٹ واز اے ٹریلر. مطلب یہ اپنے آپ میں نوری نعت بنے ہوئے. میں آپ سے پھر وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلے فیصلہ کر لے میری سرکار مائی باپ کہ ہم نے جشن فتح منانا ہے، اور اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چونکہ ہم نے ڈی چوک کا مارکا سر کر دیا، اسی مولا جاٹا، اب پوری قوم جو ہے وہ ہمارے ساتھ فدیانہ غلاموں کی طرح سلوک کرے. ان کا بھی یہ پاکستان میں نہیں ہوتا. پاکستان میں بہت دفعہ تحریک کو کچلا گیا ہے، بہت دفعہ، اور بڑی شدت سے کچلا گیا ہے. لیکن اگر اس کی کچھ بیس ہے تو کہیں نہ کہیں سے تم مجھے کہ مثال کے طور پر کیا کچھ نہیں ہوا تھا نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ جب اے این پی ہے؟ اب وہ جب سیاست اقتدار میں آئی 5 سال رہی، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں آئی، تو پھر کہیں جا کے اب وہ اس حالت میں آئی ہے نا. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ تو بالآخر تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ نے اس وقت یہ محسوس کرنا ہے کہ ہم نے اپنی طاقت دکھا دی ہے اور اس طاقت کے آگے جھک جاؤ. ابھی تک تو یہی کرا رہے ہیں، یہ وہ غلط ہے. یہ ایکسپریشن ان کا میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومتیں ایسے نہیں کیا کرتی. حکومتوں کو دل اپنے بڑے رکھنے چاہیے. اس کا فائدہ ہوگا نہیں، نقصان ہوگا. میں جانبداری سے سوچتا ہوں اگر یہ واقعی ان میں تھوڑی سی سیاسی سوچ کی اتنی سی رمق رہ گئی تو میں تو بھائی شروع ہی اس سے کرتا. شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ خون ستے ہی خیران ہے. کن کے لیے؟ ان کے لیے. ان کی ذات کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو ان کی جماعت کی بات ہو رہی ہے. ان کی کون سی جماعت ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون تھی کل تک تو. اچھا، میرا خیال ہے کہ اچھا وہ کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں. یا میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. جی، تو آج کل بہت سارے دیکھو ٹیکنوکریٹ بھی تو ہوتے ہیں نا جو وزیر اعظم بنتے ہیں. شہباز از ناٹ اے ٹیکنوکریٹ. ہی از ٹیکنوکریٹ. ہی از ناٹ سر. بس ہو جائے نا چلے گا. وہاں کو ضروری نہیں ہوتا. یہ بالکل یہ کہ یہ سمجھو کہ یہ ایک سیاسی قسم کے ٹیکنوکریٹ انہیں ملنا ہے. ان کا سٹیٹس وہی ہے جو محسن نقوی صاحب کا ہے، جو اورنگزیب کا ہے وزیر خزانہ. سیاسی آدمی دیکھیں ان کی جماعت میں، جیسے مثال کے طور پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کیٹیگوریکلی ان کے ساتھ اپنی، ان سے بھی تو کتنے بھی کلو ہیرو نکل آئی تھی. ہاں ٹھیک ہے نا. انہوں نے بار بار آپ نے دیکھا ہوگا ریکنسلیٹری ان کا رویہ رہا ہے. سعد رفیق آپ دیکھیں گے، اس کیا سعد رفیق کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی؟ لیکن سعد رفیق نے جب بھی بات کی ہے، کوئی بھی جو سیاست کو تھوڑا سا سمجھتا ہے، جیسے میں ہوں. شریف نے زندگی بھر سیاست کی ہے نا نصرت صاحب. شہباز شریف نے زندگی بھر حکومت کی ہے، اور جب اپوزیشن میں رہے ہیں تو جب بھی وہ دیکھو سعودی عرب سے سب سے پہلے لندن جانے کی اجازت انہوں نے حاصل کی تھی. وہ اس معاملے میں بہت ٹھیک ہے. ریکنسلیشن والے بریگیڈیئر نے نہیں اپنے لی. لیکن میرا ادھر رونا یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس ایک چوائس ہے اس وقت. میری دانش میں ہاتھ باندھ کے میں یہ کہوں گا کہ آج جی سے آپ یہ کہیں کہ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں،
ریاست کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا اس طرح. تو برائے مہربانی آئیے. میں سمجھا یہ ہوں آپ کے سارے ماہرانہ تجزیے سے. ماہرانہ یار تجزیے سے یہ سمجھا ہوں، ماہرانہ میری رائے ہے کہ حکومت وقت غلط کر رہی ہے. حکومت وقت کو ہاکش رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے. کہے کہ یار تم نے کر لیا نا جو کرنا تھا. اب یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح یہ اگر اس پہ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھیں گے تو بھائی جو لوگ باقاعدہ جن کو ابھی بھی اڈیالہ جیل میں ملنے کی اجازت ہے اور بانی انکار نہیں کر دیتے کہ جا میں تیری شکل نہیں دیکھنی، تو جن کو باقاعدہ ابھی اعتماد حاصل ہے، تو پی ٹی آئی کا کارکن اور آشکار عمران تو اس کی شکل دیکھنے کو روادار نہیں. تو اس میں سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ایک پیٹریاٹ بنا لیں گے اور وہ تحریک انصاف ہو جائے گی اور اس کو دنیا مان لے گی تو کہاں ہوئی. یار ساری زندگی مرحوم غلام مسوا جتوئی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دی تھی، ٹھیک ہے نا. ملک معراج خالد صاحب نے ساری زندگی پیپلز پارٹی کو دی تھی. ساری زندگی جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ حنیف رامے صاحب نے دی تھی. جیسے ہی وہ جدائیاں ہوئیں اور کارکنوں کے نکاح سے اترے، مطلب فارورڈ بلاک پیٹریٹ وغیرہ اس سے کوئی فرق تحریک انصاف عمران خان کو نہیں پڑے گا. I don't think so اس طرح پڑے گا. سیاسی قد تو کٹ جائے گا عمران خان. کیسے؟ بندے 10 بندے بھی کاٹ لیں. تو میں اس کی میں کہوں گا یار میں جب شروع ہوا تھا تو نصرت جو تم بھی مجھے کہتے تھے 1996 میں کہ آپ بندہ کون 2008 میں میرے ساتھ کتنے سے میں جیتا تھا، وہ تمہیں پتا ہے مشرف نے جتوا دیا تھا صحیح کہہ رہے ہیں چودھری شجاعت کو. میں اس سے پہلے بھی دیکھیں اب تو خیر بڑے قد کا بندہ ہے نہیں نا عمران خان صاحب کے ساتھ. دیکھیں نا پرویز خٹک جیسے لوگ چھوڑ گئے، جہانگیر ترین جیسے لوگ چھوڑ گئے، علیم خان جیسے لوگ چھوڑ گئے. قد ہوتا ہے، ایک بڑی جیب ہوتی ہے. یار چلو پرویز خٹک صاحب کا بڑا قد تھا سیاسی، آپ بھی جانتے ہیں. وہ یار وہ ٹھیک ہے، ہی واز اے گڈ ڈیل بریکر. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ زخموں پہ مرہم رکھنے کا وقت ہے. یہ بات نہیں ہے کہ دیکھے آیا تھا دہلی میں برو نہیں، یہ مت کریں. لیٹس سی جی حکومت میرا نہیں خیال کہ یہ دور رس اگر آپ سوچیں